अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 6 दिसंबर रात 1 बजे का वक्त है। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। पाक फौज की जानब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और बॉर्डर एरिया में रहने वाले शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और यकीनी तौर पे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। मजीद हालात खराब हो सकते हैं। आज से 1 महीने पहले भी इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हुई थी। फिर कतर के अंदर, तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब एक दफा फिर ये जंग रात के इस पैर शुरू है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरा, फिर गुज़श्ता दिन जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जुबान है और जिस तरह से मुंतखब वजीर आला के बारे में जो अल्फाज मुतनाज़ा इस्तेमाल हुए, अगरचे उस पर हसन अयूब साहब वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, वो कुत्ता जो कहा गया है ना, वो सुहेल अफरीदी को नहीं कहा गया। और इस पे फिर बड़े सख्त यानी PTI की जानब से, अगरचे बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल इंतहाई होम्योपैथिक, लेकिन जो बाकी PTI का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। जो शहबाज गिल साहब ने आलमी अदारों को एक्शन लेने का कहा है, वो भी सूरत हाल यानी तसादम, शदीद तसादम, मुसलसल तसादम की तरफ ही मामला जा रहे हैं। इस हवाले से भी हमने इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। जाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई आप सब ने सुनी, तुम हो कौन, वो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, मैं जरा थोड़ा सा मुख्तसर आपको बता दूं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। खबर है पाक अफगान चमन बॉर्डर, और मेरे पास वीडियोस भी आ रही हैं, पाक अफगान चमन बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल छोटे बड़े हथियारों की फायरिंग, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी। स्पिन बोल्दिक कंधार चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने एक बार फिर मुकामी आबादी को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है कि इस हमले से सरहद के करीब रहने वाले शहरियों को बराह रास्त खतरा लाहक है। पाकिस्तानी फौज ने फौरी तौर पर मजबूत और मरबूत जवाबी कार्रवाई की है। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक और जो अफगानिस्तान के लिए अमदाद है उसके लिए बॉर्डर खोला गया है और अब यह सिलसिला बाकायदा शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी मामला ठीक नहीं है और इंडिया खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है और वहां से अमेरिका जाहिर है वो अब इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह से ट्रंप जो ट्वीटें मुसलसल और जो ट्रंप के बयानात हैं वो तैयारी गिराने के हवाले से और तालिबान के हाई लेवल के ऑफिशियल्स का मुसलसल इंडिया के दौरे करना, तो चीजें बड़ी खतरनाक तरफ जा रही है। यानी पाकिस्तानी रियासत कम से कम ये जो इंटरनल मामला है ना, इनकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, लेकिन जब फौज के तर्जमान खुद आकर इतने मुतनाज़ा बयानात दे दें तो फिर उसके बाद मैं और आप कौन होते हैं कहें कि ये मुतहम्मल हो सकता है, ये मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं जरा कुछ बयानात सिर्फ रद्द अमल कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंतहाई सख्त आ रहा है वो जरा मैं आप, एक तो बीबीसी पर एक अभी ट्वीट मेरे सामने है जिसमें DGISPR की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम लिए बगैर तनकीद अदारे के लिए मुनासिब नहीं, कैसे लबो लहजे की बात की जाए। तो BBC जैसा अदारा ये रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर का बड़ा होम्योपैथिक, उनका इमरान खान की जानब से भी ज़हनी मरीज नहीं कहना चाहिए था और उधर से भी ज़हनी मरीज नहीं कहना चाहिए था। हम तो ये क्लैश को कम करने में लगे हुए थे, कभी भी मुलाकातें शुरू हो जाएं तो मामला ठीक हो सकती है, हम गारंटी देते हैं, ये है वो है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये सारी बातें की गई। बहरहाल जावेद हाशमी उनका रद्द-ए-अमल आया। अभी शफी जान का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखना है। कहते हैं आज की यानी गुज़श्ता रोज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और याह्या खान की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं था। जो नफरत के बीज आपने तब बोए थे, आज भी आप और आपका अदारा वही खड़े हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें, इसमें इन्हीं आर्म्ड फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया गया था। अस्तना लेते वक्त ही समझ गया था कि आपका चीफ और अदारा किस कदर डर चुका है, मगर इस कदर डरा हुआ होगा उसका अंदाजा नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिखा है जी और बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सीनियर सियासतदान ने। कहते हैं मैंने कई साल पहले लिखा था कि फौज के DNA में यह बात शामिल है कि जो उनकी जानब से किए गए
مظالم پر بولے اسے غدار قرار دیتے ہیں اور اس کا علاج صرف گولی سمجھتے ہیں، جبکہ سیاستدان ہمیشہ بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ملک بھی اسی بات چیت کے عمل سے وجود میں آیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، اب قوم آپ کی گولی سے نہیں ڈرتی، ایسے حکمران ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں، قوم سے بھی درخواست ہے کہ توبہ اور استغفار کی تسبیح پڑھے۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب، ان کا رد عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں ذرا ایک تو آج وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی جوابی کارروائی کی نا، جوابی سے مراد کہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے 9 مئی کے جو کیس تھے ان کی منظوری دے دی، ختم کرنے کی منظوری دے دی کابینہ نے، یعنی صوبہ جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی جعلی کیسز ہیں اور صوبے کے اندر جتنے کیس ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ تو ایک تو کابینہ نے جو ہے وہ اس کی دے دی، اور اوپر سے فیصل واڈا نے کہہ دیا، فیصل واڈا نے کہا کہ میں نے نرم زبان استعمال کی تھی، آج ریاست نے جواب دے دیا ہے، اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اب فیلڈ مارشل پر ذرا سی بھی تنقید جو ہے نا وہ نہیں سنی جائے گی، برداشت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اچھا شفیع جان، ڈی جی آئی ایس پی آر پختونوں سے معافی مانگو، یہ پورے خیبر پختونخوا کی توہین ہے۔ آپ نے آج یہ زبان استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو سہیل افریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تم پختونوں کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو عام پختونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، یعنی وزیر اعلیٰ کو اگر کتا کہہ رہے ہو تو عام پختونوں کو کیا سمجھتے ہو گے، یہ انہوں نے رد عمل دیا۔ مبشر زیدی سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں عمران خان سے پہلے فاطمہ جناح، باچا خان، اکبر بگٹی، بھٹو، بے نظیر، نواز شریف کو بھی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا، ایک بار پھر وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ چھوڑ دے بیرسٹر گور کا کیا رد عمل تھا، متی اللہ جان ان کا بھی رد عمل ہے۔ سینٹر مشتاق، وہ جو غزہ کے اندر پکڑے بھی گئے تھے، کہتے ہیں جمہوریت اور آمریت کی لڑائی میں کھل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو لڑائی ہے نا، میں لڑائی کے ساتھ نہیں ہوں، میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، یعنی جمہوریت کے ساتھ کوئی نواز شریف تو ہے نہیں، زرداری بھی نہیں ہے، شہباز شریف نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل جی آج میدان میں آئے اور انہوں نے بڑے سیریسلی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کو، ای یو کو، امریکہ کو، یو کے کو اور تمام دنیا کے اندر جو جمہوریتیں، جمہوریت جہاں جہاں پہ بھی ہے، ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شدید خطرے میں ہیں، پہلے بھی وہ 2-2.5 سالوں سے جیل میں ہیں، 300 سے زائد کیسز ہیں اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ آئسولیشن کے اندر ہے۔ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا بڑی واضح کرتی ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح معاملات جا سکتے ہیں، اور ادارہ ایک اتنا پرسنل ہو چکا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی جان شدید خطرے میں ہے، فوری طور پہ پاکستان میں جمہوریت بحال کرنی ہوگی، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اس طرح کی۔ تو اس پر پوری دنیا جو ہے وہ فوری طور پہ میدان میں آئے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ جو ابھی یعنی رد عمل پی ٹی آئی کا بھی آ گیا، پی ٹی آئی کا رد عمل اس پہ آ گیا رات گئے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پارٹی اور چیئرمین عمران خان پر لگائے گئے تمام الزامات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس اس غیر ذمہ دارانہ سلسلے کا تسلسل ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، جو مختلف وزراء سے شروع ہو کر تارڑ برادران تک اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان تک آ پہنچا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس لہجے میں عمران خان اور ان کی فیملی کا ذکر کیا ہے، اسے کسی بھی طرح ملک کے ایک اہم ترین ادارے کے شان قرارداد زبان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی بحران کا تمام ذمہ داری عمران خان پر۔ بہرحال انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک پی ٹی آئی نے بیان دیا۔ مبشر زیدی کا ایک اور، یعنی یہ جو سہیل افریدی کے حوالے سے ہو رہی ہے، ان کا رد عمل آیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلکہ صوبے کے کروڑوں ووٹرز کو گالی دی ہے۔ پتہ نہیں یہ اصولی بات کر رہے ہیں یا اشتعال دلانے والی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے صحافی جو سینئر ہیں، کچھ باریک وارداتیے بھی ہوتے ہیں نا۔ کہتے ہیں گالی دی ہے، صوبائی اسمبلی کو اجلاس بلا کر ڈی جی کو طلب کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ ایک گریڈ 21 کے افسر نے یہ جرت کیسے کی۔ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن کس کی کیا جرت؟ وہ سیکٹر کمانڈر کو بلا لے، وہ کور کمانڈر کو نہیں بلا سکتے، تو وہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر۔ خرم ذیشان سینیٹر، ان کا انتہائی سخت رد عمل ہے پی ٹی آئی سے۔ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر 2% کا ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم ہے۔ بہرحال یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تو یہ بہت سخت ہے، یعنی یہ تو ان کی
مجال نہیں ہونی چاہیے کہ 4 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے پر وزیر کے بارے میں مغلزات بکتا پھرے. ڈی جی آئی اسپر کو جواب آئے گا اور تب تمہارے بدن کی ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا. اور یہ بڑا سخت، یہ انتہائی سخت ہے، یہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا جس طرح کا ان کا رد عمل ہے. اور پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو پوسٹ ہوا ہے بنام احمد شریف چودھری ولد بشیر الدین چودھری، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ویب سائٹ پر اب بھی ایک شخص محمود سلطان بشیر الدین کا نام بطور دہشت گرد تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہے کہ کیسے مبینہ طور پر وہ کیمیکل ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے راز دہشت گرد گروپس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو یہاں سے بھی یعنی دیکھیں نا، وہاں سے آگ لگائی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تمام سوالوں کے بڑے سخت تو کر کے تڑا کر کے جواب دیے. اب یہاں سے بھی تو تڑا ہو رہی ہے، تو یہ ٹیمپریچر تو بہت اوپر جائے گا. اور دیکھیں طاقت تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. کوئی میڈیا، کوئی صحافی، کوئی، ظاہر ہے اصول کی بات تو اس ملک کے اندر ناممکن ہو چکی ہے. تو اب چیزیں تو بڑھیں گی، یہ اور طاقت کا مزید استعمال ہوگا، تماشا لگے گا. اور ملک جنگ کے اندر ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ ابھی بھی جنگ لگی. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.